کیوں اس قدر تشیع سے ان کو نفرت ہے؟ شیطان کو، مغرب کو کیوں اس قدر محاصرہ کیا ہوا انہوں نے تشیع کا؟ یہ عرب منحوس مثلث مصر، سعودی اور اردن اس وقت ننگین ترین کردار یہ ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے آپ نے افغانستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، چونکہ یہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے آدم خور گروپ ہیں۔ اب ان کو دوبارہ ان سے بے قابو ہو گئے تھے، ان کے قابو سے نکل گئے تھے۔ ظاہر ہے جو درندہ پالتا ہے تو درندے میں عقل تو نہیں ہے کہ کس کو کاٹنا ہے۔ جب اس کو بھیڑ بکری نہیں ملتی تو وہ پالنے والے کو ہی کاٹتا ہے۔ آج ان کو کاٹ رہے ہیں وہ، یہ دوبارہ ان کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ منحوس سعودی سفیر جو امریکہ میں تھا، بندر، نام ہی بندر ہے اس کا، بندر بن عبدالعزیز اس کا نام ہے ہی بندر ہے وہ۔ یہ باقاعدہ آیا، لے کر بھی گیا، طالبان کے سرغنے کو وہاں لے کر گیا سعودی عرب نے۔ کہتے ہیں نا چھپا ہوا ہے، ملتا نہیں ہے، امریکہ کو بھی نہیں ملتا، نیٹو کو نہیں ملتا، فلاح کو نہیں ملتا۔ انہوں نے لے جا کر اس کو ریاض میں میٹنگ کی اس کے ساتھ، انہوں نے یہی جو نہیں ملتا ان کو کسی جگہ، باقاعدہ لے کر گئے اس کو، جا کر میٹنگ کی۔ بعض پاکستانی بھی اس کے اندر شامل تھے، دلال پاکستانی۔ امریکی ایجنسیز تھیں، برطانوی اور افغانی حکومت کے نمائندے سعودی، انہوں نے مل کر، یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جا کر انہوں نے باقاعدہ ان سے میٹنگ کی اور کہا کہ تم مغرب کے خلاف، نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف جنگ بندی کرو۔ دیکھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا خبروں میں کہ کرزئی نے ان کو آفر کی کہ آپ آ جاؤ، ہم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک پیکج انہوں نے دیا، ایک پیکج انہوں نے دیا۔ انہوں نے کہا معافی دیں گے، انہوں نے کہا نہیں، معافی سے زیادہ چیز ہمیں چاہیے۔ اور یہ کہا کہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ سارے افغان فوج میں باقاعدہ شامل ہو جائیں رسمی طور پر، اور ان کے جو کمانڈر ہیں وہ فوج کے کمانڈر ہو جائیں، ان کے سپاہی فوج کے سپاہی ہو جائیں۔ اس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ بندر آیا ادھر پاکستان میں، پہلے آیا، پھر افغانستان گیا، اس نے جا کر باقاعدہ میٹنگیں کی بعض ایجنسیز کی موجودگی میں۔ یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ آ کر اس نے ان تمام دہشت گردوں، بڑے بڑے سب سے، جتنے بھی نام مشہور ہیں، کہ اب میں ان پلیتوں کے نام اس مقدس ممبر پر لینا نہیں چاہتا، نام واضح ہے آپ کو جو روز میڈیا میں آتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے آدم خور، ان سب سے ملاقات کی اس نے، اور ملاقات کر کے انہوں نے قانے کرنا چاہا۔ توجہ فرمائیں، اس نے کو قانے کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے گلے شکوے کیے آدم خوروں نے کہ تم نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ساری زیادتیوں کی تلافی کرتے ہیں، آپ جتنے محاذ تم نے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے محاذ بند کرو۔ نیٹو، سب سے پہلے نیٹو کے خلاف محاذ بند کرو، افغان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، پاکستان حکومت کے خلاف محاذ بند کرو، امریکہ اور مغرب کے خلاف محاذ بند کرو، سارے محاذ بند کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بیکار ہو جائیں گے اگر سارے محاذ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا ایک محاذ ہے جو اس وقت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ کون سا محاذ ہے؟ یہ توجہ فرمائیں، کہا وہ تشیع کا محاذ ہے، ایران کا محاذ ہے۔ سب مل کر ایران کا محاصرہ کرو کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے تشیع ہے، ابھرتا ہوا تشیع۔ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ اس انقلاب نے ابھی اور اپنے بچے جننا شروع کیے ہیں، حزب اللہ اسی انقلاب کے شکم سے نکلی ہے، اور عراق کے اندر تشیع، بحرین کے اندر تشیع، سعودی کے اندر تشیع، مختلف علاقوں کے اندر تشیع کی جو تحریکیں زندہ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک انہی میں سے، سعودیوں میں سے ایک نے بیان دیا، درباری ملا نے کہا کہ ہمیں ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے، اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتے ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جب ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ یہ صہیونسٹ ہے، تمہارے قبلے پر قابض ہے، تمہارے عربوں کو انہوں نے قتل عام کیا ہے، تو تم پھر بھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکا ہم اس مرکز تشیع کے خلاف اگر شیطان سے بھی مدد لینی پڑی تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت
आवाज़ें अखबारों में बयान आया है, प्रूफ मौजूद है इसका। कहा शैतान से भी अगर मदद लेनी पड़ी तो हम लेने के लिए तैयार हैं। रुख अपना मोड़ रहे हैं तशय्यो की तरफ। क्यों तशय्यो के इतने कीनातोज दुश्मन बन गए हैं? सवाल, आखिर तशय्यो तो पूरी तारीख में था और हमेशा से ये दुश्मन थे, लेकिन आज ये दुश्मनी उभर कर ये नाम नेहाद अमरीकी मोहरे अरब हुक्मरान और पूरी दुनिया में इनके मोहरे दहशतगर्द तंजीमें और नेटो और मगरबी हुकूमतें सब मिलकर क्यों आज हाथ धो के तशय्यो के पीछे पड़ गए? अजीजान, क्यों तशय्यो के पीछे पड़े हैं? इसलिए कि तशय्यो ने वो काम किया है जिससे इनकी सदियों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या किया तशय्यो ने? तशय्यो ने उम्मत मुसलमा की खोई हुई हैसियत उम्मत मुसलमा को लौटा दी है। तशय्यो ने क्या किया कि एक दफा फिर अरब और अजम को मिलाकर मुसलमान करार दिया, उम्मत मुसलमा का नाम और टाइटल इनको दे दिया। यानी क्या किया इमाम खुमैनी ने? इमाम खुमैनी ने इस नए को नएस्तान में वापस लौटा दिया। अब बौखला रहे हैं। ये तशय्यो लुबनान के अंदर था, इस्लाम था, मुसलमान थे। आप जरा गौर करो, 20 साल पहले का तशय्यो लुबनान के अंदर क्या था? यही जवान फ्लांजेस्ट आर्मी के मजदूर थे, किराए के लड़ने वाले होते थे। शिया किराए पे लड़ते थे। जब एक कौम की हुवियत ना हो, शिनाख्त ना हो, तशख्खुस ना हो, वो फिरऔनों के मजदूर बन जाते हैं। जब एक कौम से उसकी असास छीन ली जाए, उसको अपने असास से हटा दिया जाए, या वो जाकर मगरिब में बर्तन मांजते हैं, वो झाड़ू देते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, या फिर किसी के लिए मजदूरी पे किराए पे लड़ते हैं। लुबनान में यही कुछ हो रहा था। मुसलमान शिया लुबनान के फ्लांजेस्ट आर्मी के अंदर बाकायदा किराए पर उन्होंने फोर्स बनाई थी, लड़ते शिया थे, किराए पे लड़ते थे। लेकिन आपने देखा कि वही शिया आज पूरे जहान इस्लाम की इज्जत का ताज बने हुए हैं, आबरू बने हुए हैं। किस चीज ने उनको लौटाया? ये वही नए थी जिसको नएस्तान से तोड़कर पहले सरगर्दान कर दिया था, लेकिन इमाम खुमैनी ने उसको लौटा दिया दोबारा नएस्तान में। उम्मत मुसलमा का नएस्तान कौन सा है अजीजान? उम्मत मुसलमा का नएस्तान इस्लाम है, उम्मत मुहम्मदी है। ये बिखरे हुए दाने ये एक दफा दोबारा इस नएस्तान में लौट कर आ जाए तो जिस तरह हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल की नाक खाक में रगड़ी गई, इसी तरह शैतान बुजुर्ग की नाक भी खाक में रगड़ी जाएगी।